اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلو علیہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بانی محفل محمد اشفاق قلبی خلیفہ مرکز دین اکاڑا کے اہل گھرانہ کو اور ناظرین کو حاضرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر یہ محفل آقا کی محفل ہے، یہ محفل لجپال کی محفل ہے، یہ محفل سوہنے کی محفل ہے۔ اس محفل میں نور بھی ہے، سرور بھی ہے، کیف بھی ہے، گداز بھی ہے، بلکہ یوں کہیے اس محفل میں اللہ کے نور کا جمال بھی ہے۔ زنگرہ میں قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل سجی ہو اور اس میں حاضر در رسول کے سائل ہوں، عشق رسول میں گھائل ہوں، میلاد منانے کے قائل ہوں تو نور کی برسات ہوتی ہے، رحمتوں کی بارات ہوتی ہے، لبوں پہ سجی نعت ہوتی ہے، دافع آفات ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اس محفل میں تشریف فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ سج گئے سرکار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے سرکار کی محفل کو سماعت کرنے والے۔ حضرات گرامی قدر محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرواؤں گا۔ ہمارے درمیان قاری قرہ موجود ہیں جو آج بھی ہمارے لیے باعث فرحان ہیں، سراپائے ذیشان ہیں، اکمل ایکان ہیں، قرآن کے لیے برہان ہیں، سراپائے وجدان ہیں، کاریوں کے سلطان ہیں، ہمارے ملک کی شان ہیں، مسلک اہل سنت کی آن ہیں، بلکہ یہ ہمارا مان بھی ہیں، تران بھی ہیں۔ دعوت دوں گا قرآن کی تلاوت کے لیے محترم حافظ سید حیدر علی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضرت گرامی قدر یہ تھے سید زادے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ان کے نور قرآن سے آج پھر محفل منور تھی، فضا معمبر تھی، ہوا معطر تھی، بلکہ سرور تلاوت قرآن کے وسیلہ سے نور یزدہ آشکار تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب محترم حافظ سید حیدر علی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی آواز میں طہارتیں، ان کے قول میں صداقتیں، ان کے انداز میں شفاقتیں عطا فرمائے۔ حضرت گرامی قدر قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بتانا چاہوں گا کہ جو کوئی بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اسے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے اپنے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن ہماری ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے، اس لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ قرآن میں سائنس ہے، عالم کہتے ہیں قرآن میں علم ہے، مفکر کہتے ہیں قرآن میں دعوت فکر ہے، زاہدین قرآن سے زہد کا سبق حاصل کرتے ہیں، صوفیہ قرآن سے تصوف کا سبق حاصل کرتے ہیں، عارفین قرآن سے معرفت حاصل کرتے ہیں، اور متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ عاشق کہتے ہیں قرآن کتاب عشق ہے، طبیب کہتے ہیں قرآن میں علاج ہے، حکیم کہتے ہیں قرآن حکمت سے بھرا پڑا ہے، اور مومنین نے کہا کہ قرآن ہی اصل ایمان ہے۔ حضرت گرامی قدر الحمدللہ جو محفل پاک ہو رہی ہے، اس میں آپ جو جن دوست بیٹھے ہیں
الحمدللہ آپ کا ذوق بتاتا ہے کہ آج بھی محفل عروج پر جائے گی۔ آپ حضرات کا ذوق قابل داد ہے کیونکہ آج سرور کائنات کا میلاد ہے۔ ہمارے لبوں پر آقا دو عالم سے فریاد وجہ امداد ہے۔ چنانچہ میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ محمدیہ میں بطور ہدیہ درود پاک پیش کریں کہ اس درود کی قبولیت سے آقا کا اس محفل میں ورود ہو جائے۔ پڑھ لیجئے گا الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرت گرامی قدر ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عاشق کے درود کو سماعت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بلند آواز سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز بھی آپ سنتے ہیں، اور اگر کوئی بشرط محبت آہستہ آواز میں درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پر لاکھوں سلام، عظمت و نبی پر بار بار سلام۔ تو چلیے انہی آقا لجپال کی بارگاہ میں نعت مقبول پیش کرنے کے لیے وطن عزیز کی بڑی مشہور و معروف آواز سلسلہ روح قلبی کے گدی نشین جناب محترم سید وقاص علی قلبی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آقا لجپال کی بارگاہ میں نعت مقبول پیش کر کے ہمارے قلوب کو ان کی محبت سے روشن فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ گھرتی وچ نبی دا پیار شامل، نبی نبی نہ کریے تے کی کریے، ذکر آپ دے سجنا بیرے ادا، کری کری نہ کریے تے کی کریے، تے چرچا اللہ کریم دلے بتانا، گلی گلی کریے تے کی کریے، آل نبی دے ہو اسیاں غلام داس، ہو علی علی نہ کریے تے کی کریے، علی علی نہ کریے تے کی کریے۔ بہت خوبصورت کلام پیش کروں گا، محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ ہاں یا نبی 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 یا نبی، ظلمتوں کا اجالا ہمارا نبی، نبی کو چمکانے والا ہمارا نبی، ظلمتوں کا اجالا ہمارا نبی، سب کو چمکانے والا ہمارا نبی، ماہ قدرت حالا ہمارا نبی، ماہ قدرت حالا ہمارا نبی، سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سے اولا اعلیٰ
والا ہے سچا ہمارا نبی یا اللہ جرا بندہ ہتھر چوک کے مل کے پڑے آج خالی چولیاں پڑھ کے لے کے جائے ہتھر چوک کے مل کے یا نبی یا نبی یا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرمایا ہے اور اس لیے تو نبی تقسیم کرتے ہیں حضرت گرامی قدر اللہ کے نبی ہمیں ملے تو ہم پر کرم ہو گیا اگر میں وسیلہ کی بات کروں تو بات سمجھ لگے تو کہہ دیجئے گا سبحان اللہ اور جو وسیلہ کو مانتے ہیں وہ بھی کہہ دیجئے گا سبحان اللہ جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں چاند سایہ دکھائی دیتا ہے سنگ اسود کو اس لیے چوموں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں اور جب اسے بوسہ دینے لگے تو آپ کا عشق و جذبہ جوش میں آیا آپ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا اے حجر اسود میں اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو شان والا ہے میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دے رہا کہ تو جنت سے آیا ہے میں تجھے اس لیے چوم رہا کہ تجھے جبرائیل لے کر آئے تھے بلکہ اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھ کو میرے آقا نے چوما ہے حضرت گرامی قدر تو یہاں کیوں نہ کہوں کہ سنگ اسود کو اس لیے چوموں ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے سارا قرآن بے سے سین تلک ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں 334 مرتبہ اپنے محبوب کو کل کہہ کر مخاطب کیا کہ اے محبوب آپ فرما دیں اے رسول آپ ان لوگوں سے فرما دیں حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود بھی انسانوں کو مخاطب کر سکتا تھا لیکن اس نے انسانوں سے کلام کیا تو اپنے محبوب کے وسیلہ سے جو لوگ وسیلہ کے منکر ہیں انہیں چاہیے کہ قرآن پاک سے کل والی آیات نکال دیں کیونکہ ان میں بھی وسیلہ ہے زنگرامی قدر سارا قرآن ہی وسیلہ سے ملا ہے بلکہ بغیر وسیلہ تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی نہیں ملتا اللہ کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا بتائیں یہ وسیلہ نہیں تو پھر اور کیا ہے رحمان ملا تو وسیلے سے قرآن ملا تو وسیلے سے رمضان ملا تو وسیلے سے اسلام ملا تو وسیلے سے ایقان ملا تو وسیلے سے ایمان ملا تو وسیلے سے نماز میں درود وسیلہ ہے حج میں صفا اور مروہ وہ
हज असवद की बात कर रहा हूँ कि मुकाम इब्राहिम सब वसीला हैं। अगर अल्लाह वालों की कब्रों पर जाना शिर्क है तो उन लोगों को चाहिए कि हज करने मक्का ना जाया करें, क्योंकि हतीम में 300 अंबिया की कब्रें हैं। अगर अंबिया की ताज़ीम शिर्क है तो मुकाम इब्राहिम पर ना जाया करें। अगर वलियों का तबर्रुक हराम है तो आबे ज़मज़म ना पिया करें। आबे ज़मज़म भी तो तबर्रुक है ना, बल्कि आबे ज़मज़म को हम इस कदर ताज़ीम से पीते हैं कि खड़े होकर ताज़ीम से उसे पीते हैं। अरे अगर आबे ज़मज़म की ताज़ीम करना जायज़ है तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना नाजायज़ है? मिल नहीं सकता। खुदा उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। अरे यहाँ भी वसीला ही काम आता है, और क़यामत के दिन भी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला ही काम आएगा। कब्र में भी उनका वसीला, बरज़ख में भी उनका वसीला, हश्र में भी उनका वसीला, पुले सरात पर उनका वसीला, हौज़े कौसर पर उनका वसीला, मैज़ान पर उनका वसीला। अरे जन्नत में उनके वसीले से ही जा सकते हैं। अगर कोई शख्स कहे कि मैं उनके वसीला नहीं मानता तो उसे बिला वसीला कहाँ भेजा जाएगा? जहन्नुम में। जन्नत मिलेगी तो वसीले से, हाँ अलबत्ता जहन्नुम में इंसान बगैर वसीले के जा सकता है। तो जो लोग वसीले के मुनकर हैं गौर फिक्र कर लें कि किधर जाना है। ज़नग्रामी कदर हम खुशकिस्मत हैं कि हम ईमान वाले हैं। क्योंकि हमारे पास वलियों का वसीला है, हमारे पास गौसों का वसीला है, हमारे पास अल्लाह वालों का वसीला है, हमारे पास सहाबा का वसीला है, हमारे पास आइमा का वसीला है, हमारे पास अहले बैत अतहार का वसीला है, हमारे पास सदात का वसीला है, हमारे पास नेकियों का वसीला है, हमारे पास अंबिया का वसीला है, हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला है। ऐसे गल लो सदा तो याद रखी, बाज होनी वसीले निजात कोई नहीं। ओदे मुंह चो रब पिया बोलदा है वद उस दी बातों बात कोई नहीं। आलम विच वसीला सरकार दा है, कमली वाले तो उच्ची ते जात कोई नहीं। रसूलुल्लाह दरूद पढ़ के हैदर दुआ मंगी, वद दरूद तो और सौगात कोई नहीं। ज़ानग्रामी कदर दरूद पाक भी वसीला है। हुज़ूर फरमाते हैं कि कोई भी नेक काम करने से पहले मुझ पर दरूद पाक पढ़ा करो। और एक हदीस में फरमाया कि वो दुआ अर्श तक नहीं पहुँचती जिस दुआ से पहले मुझ पर दरूद पाक न भेजा जाए। तो तमाम लोग दरूद पाक पेश करें, पढ़ लीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। तो चलिए इसी तरह और दरूदों के तराने बारगाह अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के लिए हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है बदर अजीज़ की प्यारी आवाज़ नन्ना सना खां जनाब मोहतरम मोहम्मद रेहान कल्बी साहब। गुजारिश करूँगा कि आका लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नाते मकबूल पेश करके हमारे क़ुलूब को उनकी मोहब्बत से रोशन फरमाए। जनाब मोहतरम मोहम्मद रेहान कल्बी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह और ये वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। मिलके बोलो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि
کر تینو رنگ لگ جاون گے۔ حقیقت ہے اس سے بہت سکون حاصل ہوتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور محبت رسول بڑھ جاتا ہے۔ حضرت گرامی قدر، اگر آج حضور اقدس کے سائے پہ بات کروں تو بات سمجھ لگے تو کہہ دیجئے گا سبحان اللہ۔ حضرت گرامی قدر، سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا، سننا، لکھنا عاشقان رسول عبادت سمجھتے ہیں، کیونکہ عبادت بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ چنانچہ تمام لوگ عبادت میں شامل ہو جائیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کا حکم ہمیں کسی مفتی نے نہیں دیا، درود پاک پڑھنے کا حکم کسی واعظ نے نہیں دیا، درود پاک پڑھنے کا حکم کسی مولوی نے نہیں دیا، درود پاک پڑھنے کا حکم کسی پیر نے نہیں دیا، درود پاک پڑھنے کا حکم کسی شیخ الحدیث نے نہیں دیا، درود پاک پڑھنے کا حکم شیخ القرآن کا نہیں، ارے درود پاک پڑھنے کا حکم کسی انسان نے نہیں دیا بلکہ خود رب رحمان نے دیا ہے۔ تمام لوگ بآواز بلند درود پاک با حضور امام الانبیاء بھیجیں۔ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھ لو سب درود محمد عربی دے، پڑھ دا رب درود محمد عربی دے۔ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دھوپ میں چلتے تھے تو آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ کا سایہ نہ ہونا آپ کے خصائص میں سے ہے۔ اس کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا جس کا سایہ نہ ہو، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ دھوپ میں نہیں بنتا تھا۔ آپ کے سایہ مبارک کی پر علماء نے بڑی لطیف نکات پیش فرمائے ہیں، بیان کیے ہیں کہ جن میں ایک یہ ہے کہ جب خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ اللہ کا سایہ ہے تو سایہ کا سایہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے حضور کا سایہ نہیں ہے۔ ذرا گرامی قدر، اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے آقا اللہ کا سایہ ہے، ہمارے آقا خدا کا سایہ ہے، ہمارے آقا رب الارباب کا سایہ ہے۔ غور فرمائیں، جہاں انسان ہوتا ہے وہاں اس کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر میں ایک چوک میں دھوپ میں کھڑا ہوں تو لازماً میرا سایہ دھوپ میں بنے گا، اس چوک میں ہوگا اور اس چوک کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اگر میں چلوں تو میرا سایہ میرے ساتھ چلے گا، لیکن وہی رہے گا جہاں میں موجود ہوں۔ اور جب حضور اللہ کا سایہ ہے تو جہاں غور فرمائیں اللہ ہے وہاں ان کا سایہ ہے۔ اب فہرست کون بنائے گا کہ کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں؟ ارے میرے حضور کے حاضر ناظر ہوئے کہ منکر جہاں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہے، یعنی کہ بات کو سمجھنے کی بات ہے، وہاں اللہ کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جہاں اللہ وہاں حضور، جہاں اللہ کی ربوبیت وہاں حضور کی مربوبیت، جہاں اللہ کی خدائی وہاں حضور کی مصطفائی، جہاں اللہ کا ذکر وہاں حضور کا ذکر، جہاں اللہ کی خلقت وہاں حضور کی حکومت، جہاں اللہ حاضر وہاں حضور حاضر، جہاں اللہ ناظر وہاں حضور ناظر۔ حضور اللہ کی عطا سے حاضر ناظر ہیں۔ یہ جتنی بھی بہاریں، جتنے انعام کرم کیے ہیں، یہ میرے اللہ نے اپنے محبوب پہ کیے ہیں۔ ہووے محبوب تے رب برکتہ کٹ دوے، ہو سکتا کبھی میرا محبوب ہے تو جنہوں محبوب کیا جندہ سب کچھ ہوتا ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پر خاص انعامات سے نوازا ہے۔ جہاں اللہ کی الوہیت وہاں حضور کی رحمت ہے، جہاں اللہ ہے وہاں حضور ہے، کیونکہ حضوری تو اللہ کی جگہ جگہ پہچان کرواتے تھا، اور آج انہی کی وجہ سے جگہ جگہ پہ جو چرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم انہی کے ذریعے اللہ کی پہچان کر رہے ہیں۔ نہ حضور اللہ سے جدا ہیں
نہ حضور اللہ سے جدا ہیں نہ اللہ حضور سے جدا ہے، نہ اللہ حضور سے الگ ہیں نہ حضور اللہ سے الگ ہیں۔ اللہ معبود ہے، حضور عابد ہیں، اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہیں، لیکن اس نے اپنے محبوب کو خود سے جدا نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، نتیجہ دیتا ہوں کہ جو شخص حضور کو اللہ کہے وہ کافر و مشرک ہے، اور جو شخص حضور کو اللہ سے جدا سمجھے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ اللہ سے جدا نہیں سمجھنا، کیونکہ اللہ کی پہچان آپ ہی تو کرا رہے ہیں، میرا محمد خدا نہیں ہے، خدا سے لیکن جدا نہیں ہے۔ جواب اس کا کہاں سے لاؤں؟ جواب اس کا بنا ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جل شانہ سے اس لیے جدا نہیں ہے کہ آپ اللہ کا سایہ ہیں، اور سایہ کبھی ذات سے جدا نہیں ہوتا۔ یہاں ایک ربائی ضرور پیش کروں گا، امید ہے کہ آپ ذوق سے سماعت فرمائیں گے۔ اسی کردے ہیں جرم پر بخششاں لئی، کردے ہیں دعاواں حضور میرے، پہلا لکھیا صحیفہ جو رب سائم اودا بنے سرنامہ حضور میرے، جتھے پیر رکھ دے کرتے جاندے نے جنت زار او تھاواں حضور میرے۔ سایہ آپ دا ہوندہ تے کیوں ہوندہ، رب دا ہین پرچھاواں حضور میرے۔ حضور اللہ کا سایہ ہے، اس لیے آپ کا سایہ نہیں ہے۔ یہاں بھی علماء بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ گو حضور کا سایہ نہیں ہے، لیکن چونکہ رحمت بھی ایک لحاظ سے سایہ ہے، اور آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، آپ کی رحمتوں کا سایہ تمام عالمین پر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ انہیں تھوڑا رحمت کے اس وقت تک اتنے حضور دی دین نو ایسا پھلایا کہ کر انہاں دی رحمت ہی ہو رہی ہے، ایسا کرم کیا ہے۔ اسی بات کو جناب احمد ندیم قاسمی نے بڑے احسن انداز سے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ اور حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ نے کمال کر دیا، انہوں نے اس سے بھی لطیف انداز میں یہ لطیف بات اس طرح کی، نہیں تھا سایہ وجود حبیب کا لیکن میرے حبیب کا دونوں جہاں پہ سایہ ہے۔ قاسمی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اس میں شائبہ ہے، کیونکہ لوگوں میں کوئی سچ بولتا ہے کوئی جھوٹ بولتا ہے، اس میں شک کی گنجائش ہے، لیکن حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ چونکہ ایک شاعر ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ مفسر قرآن اور شارع حدیث بھی ہیں، اس لیے انہوں نے شائبہ کی بات نہیں کی، بلکہ احادیث طیبہ کے مطابق جیسا کہ حضرت عثمان غنی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک اس لیے نہیں بنایا کہ آپ کے سایہ مبارک پر کسی کا پاؤں نہ آیا۔ اسی طرح اور بھی روایات سے ثابت ہے، لہٰذا آپ نے بات کو پختگی کے ساتھ ادا کیا کہ نہیں تھا سایہ وجود حبیب کا لیکن میرے حبیب کا دونوں جہاں پہ سایہ ہے۔ ذرا گرامی قدر حضور کا سایہ نہ تھا مگر آپ کی رحمتوں کا سایہ تمام جہانوں پر ہے۔ حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ ایک پنجابی شعر میں بیان کرتے ہیں کہ جس دے نور وجود دا سایہ دھرتی تے نہ پیندا سی، اسے رب دے نور نبی دا دو جگ اتے سایہ ہے۔ حضرت گرامی قدر سایہ رسول کے متعلق ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام نقص القطع سے نور ثابت ہیں، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، حضور فرماتے ہیں نور لبیک من نورا، حضور فرماتے ہیں اولا ما خلق اللہ نوری، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، مادیت کا سایہ ہوتا ہے۔ حضور چونکہ مادیت سے پہلے بنے لیکن بشری لبادے میں آنے کے باوجود آپ کی نورانیت کا خاصہ آپ کے جسد اطہر میں رکھا گیا، اس لیے آپ کا سایہ نہیں تھا۔ کوئی جگ میں ان جیسا آیا نہیں ہے، کوئی رب نے ان سا بنایا نہیں ہے، مثل کہنے والوں ان کا سایہ تو ڈھونڈو، میرے کملی والے کا سایہ نہیں ہے۔ اور
ایک شاعر کہتا ہے سایہ اللہ دا جہان وچ نبی پاک نے میرے نبی دا زمین اتے سایہ کوئی نہیں. حضرت گرامی قدر احسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ بڑے باکمال شاعر ہیں اور آپ نے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کے متعلق نقطہ عکس فرمایا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں، آپ یکتا ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یکتا ہونے پر دلیل کے لیے سایہ نہیں بنایا. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسے ہی یکتائی ہو. اور خالد صاحب بھی سرکار کی شان لطافت کی بات کرتے ہیں کہ آقا تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. اور ریاض بابر نے بھی کمال کر دیا. آپ کہتے ہیں دو جہاں پر میرے آقا کا ہے سایہ بابر، لیکن دونوں جہانوں پر سایہ ہونے کے باوجود ایک چیلنج ہے. دو جہان پر میرے آقا کا ہے سایہ بابر، کون ہے جس نے بھلا آپ کا سایہ دیکھا. حضرت گرامی قدر مضمون کافی طویل ہے، لیکن میں یہیں پر اکتفا کرتے ہوئے اگلے ثنا خان کو دعوت دیتا ہوں. ہمارے درمیان وطن عزیز کی ایک بڑی مشہور و معروف آواز تشریف فرما ہیں، سلسلہ روح قلبی کے سجادہ نشی ہیں محترم سید اسد علی قلبی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آقا الاجبال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مقبول پیش کر کے ہمارے قلوب کو ان کی محبت سے روشن فرمائے. محترم سید اسد علی قلبی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام حاضر محفل کو بانیان محفل کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مل کے درود پاک نظرانہ پیش کر لیں. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محبوب دمیں لائے یارو، محبوب دمیں لائے، محبوب دمیں لائے. محفلوں سجائے رکھنا رنگ
शमीम है मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे मुझे 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 अपने रंग में रंग दे मौला 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 रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे मुझे 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 अपने रंग में रंग दे है दुआएं बिस्मिल नीम जाके मेरी खताओं को बख्श दे है दुआ है बिस्मिल नीम जाके मेरी खताओं को बख्श दे है दुआएं बिस्मिल नीम जाके मेरी खताओं को बख्श दे है दुआ है बिस्मिल नीम जाके मेरी खताओं को बख्श दे है तुझे तो तेरा गया सिरा है तुझे तो तेरा गया सिरा तू कबीर है तू अलीम है मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे मौला 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 रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुझे रंग दे मौला अपने रंग में रंग दे। क्या आला कलाम पेश कर रहे थे सैयदजादे मोहतरम सैयद असद अली कल्बी साहब। दुआ है कि अल्लाह पाक इनका पढ़ना हम सबका सुनना समझना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। हज़रत गमी कदर जैसा कि तरतीब होती है आखिर में अल्लाह का जिक्र होता है। इरशाद बारी ताला है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। फ़ज़्कुरूनी फरमा कर रब कायनात ने अपने बंदों को आगाह किया कि मेरे बंदे तुम मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूं, तू मेरी तारीफ कर मैं तेरी तारीफ करूं, तू मेरी तौसीफ कर मैं तेरी तौसीफ करूं, तू मुझसे मोहब्बत कर मैं तुझसे मोहब्बत करूं, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूं, तू मेरा नाम ले मैं तेरा नाम लूं, तू मुझे मौला कह मैं तुझे बंदा कहूं, तू मुझे अपना कह मैं तुझे अपना कहूं। और ए मेरे बंदे तू मेरा हो जा मैं तेरा हो जाऊं। तू अल्लाह अल्लाह कहकर मेरी अलूहियत के डंके बजाता रह, मैं बंदा बंदा कहकर तेरी अबूदियत के डंके बजाता रहूं। हज़रत ग्रामी कदर कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है तर्जुमा और ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। यानी अहले ईमान की पहचान अल्लाह की मोहब्बत, अहले ईमान की जान अल्लाह की मोहब्बत, अहले ईमान के दिल का सरूर अल्लाह की मोहब्बत, अहले ईमान की आंखों का नूर अल्लाह की मोहब्बत। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदा मोमिन को पैगाम दे रहे हैं कि बंदा मोमिन तू मुहिब बन जा, मुझे महबूब बना ले, तू तालिब बन जा, मुझे मतलूब बना ले, तू आशिक बन जा, मुझे माशूक बना ले, तू साजिद बन जा, मुझे मसजूद बना ले, तू हामिद बन जा, मुझे महमूद बना ले, तू वासिफ बन जा, मुझे मौसूफ बना ले। और ऐ बंदा मोमिन तू दिल की छोटी सी नगरी में मुझे बसा कर तो देख, मैं तुझे जन्नत के वसी बागों में ना बसा दूं तो फिर कहना।
حضرت گرامی قدر اللہ کس طریقے سے بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام سنا رہی ہے کہ اے رب کائنات، کائنات کی ہر چیز تیرے وجود کی خبر دے رہی ہے، تیری قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایمان والوں کو ہر چیز میں تیری ذات کا جلوہ نظر آتا ہے. یعنی چمکتے ہوئے ستاروں میں تو، دمکتے ہوئے سیاروں میں تو، کہکشاؤں کی جلملاہٹ میں تو، کوثاروں کی رفت میں تو، بہاروں کی راحت میں تو، کلیوں کے تبسم میں تو، انادل کے ترنم میں تو، سورج کی کرنوں میں تو، اللہ سورج کی کرنوں میں تو، چاند کی ضیاء میں تو، فلک کی نلاہٹ میں تو، فضاؤں کی سرسراہٹ میں تو، چمنستانوں میں گلوں میں تو، پتوں میں کلیوں میں تو، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. اطمینان قلب کا سامان کیا ہے؟ حضرت گرامی قدر سکون اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے. جو شخص سکون اور راحت سے محروم کر دیا جائے اس کی زندگی یقیناً اجیرن بن کے رہ جاتی ہے. انسان ہمیشہ تسکین و راحت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ سکون اطمینان کا بہترین واحد ذریعہ کیا ہے. ارشاد ربانی ہے الا بذکر اللہ تطمئن قلوب. یہ آیت کریمہ ہمیں آگاہ کر رہی ہے کہ لوگوں یاد رکھو دلوں کی راحت نہ صبح کے بسیرے میں ہے، نہ شام کے اندھیرے میں ہے، نہ بہاروں کے زمانوں میں ہے، نہ آرام دہ ٹھکانوں میں ہے، نہ خلوت میں، نہ تنہائیوں میں، نہ جلوت میں، نہ رانائیوں میں، نہ مال میں، نہ دولت میں، نہ منصب میں، نہ حکومت میں، نہ خوبصورت عمارتوں میں، نہ نرم و نازک بستروں میں، نہ گل میں، نہ کلی میں، نہ عطر میں. ارے دلوں کی راحت اگر ہے تو فقط اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. تو چلیے حضرات گرامی قدر اللہ کا ذکر ہوگا. تمام دوستوں سے گزارش کروں گا مل کر میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. درود پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دکھ مٹ جاتے ہیں، غموں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص انعام فرماتا ہے. تو چلیے سب سے پہلے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. 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 اللہم صلی وسلم علی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ حق کی گواہی دینے کا موقع اللہ نے ہمیں دیا کہ ہم اس کے ذکر کی محفوظ جائے بیٹھے ہیں اور ناظرین بھی اسے سماعت کر رہے ہیں. ذرا گرامی قدر کوشش کرنی چاہیے کہ جب مجمع میں کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو ساتھ مل کر تم بھی کیا کرو. اور لا الہ الا اللہ تو ایسا ذکر ہے کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں حقیقت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے
کے لائق نہیں. لیجئے موقع بھی اچھا ہے, بات کرنے کا وقت بھی اچھا ہے, تو کوشش کریں کہ ساتھ مل کر اس بات کا اقرار کر لیں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آج گواہی دے دیں گے, کل محشر میں کام آئے گی. تو کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا اللہ پاک ہے. دوستو اللہ کی پاکی کی گواہی کیوں نہ اس طرح دی جائے کہ اس کا نظام دیکھیں اور ساتھ ساتھ تعریف کرتے چلے جائیں کہ اللہ پاک ہے. سبحان اللہ. حضرت گرامی قدر, کبھی آپ نے سمندروں کو دیکھنا ہے تو کہنا ہے سبحان اللہ. جو چیز تمہارے بس میں نہیں, جو ہر چیز اس کے بس میں ہے, چلو اسی سسٹم کو دیکھ دیکھ کے کہتے رہیے سبحان اللہ. بے بہا برکت نصیب ہوں گی. دریاؤں کو دیکھنا ہے تو کہنا ہے سبحان اللہ. پرندوں کی اڑان کو دیکھنا ہے تو کہنا ہے سبحان اللہ. ان کی رنگت کو دیکھنا ہے تو کہنا ہے سبحان اللہ. دریاؤں میں پلنے والے جو مخلوق ہے ان کو دیکھنا ہے تو کہنا سبحان اللہ. وہ رنگ برنگی مچھلیوں کو دیکھے کہنا ہے سبحان اللہ. ہوا جو چلتی ہے نظر نہیں آتی, اسے کہنا ہے سبحان اللہ. جس زمین پہ تم بیٹھے ہو, جس زمین پہ تم چلتے پھرتے ہو, اسے بھی پتہ لگا کہ رب نے ہوا میں کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ بھی بغیر سہارے. اس پہ کہنا ہے سبحان اللہ. چاند کو دیکھ کے کہنا ہے سبحان اللہ. سورج کو دیکھ کے کہنا ہے سبحان اللہ. ستاروں کو دیکھ کے کہنا ہے سبحان اللہ. ارے جدھر دیکھ میرا اللہ ہی تعریفوں کے لائق ہے, میرا اللہ ہی تسبیح کے لائق ہے. تو چلیے سیر کو نکلیے, اس کے نظام کو دیکھیے اور رب کی عظمت بیان کیجئے. سبحان اللہ, 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 سبحان
सुभान अल्लाह। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है। बताओ दोस्तों, कहाँ कहाँ मेरा अल्लाह तारीफ के लायक नहीं? अरे जिधर देखोगे अल्लाह ही तारीफ के लायक। हम हैं क्या? कुछ भी तो नहीं। हम तो मोहताज हैं। इस आँख से दूसरी आँख नहीं देख सकते। ये हमारी औकात है। शीशे के मोहताज हैं, सामने वाले बंदे के मोहताज हैं। देखी यार, मेरे मुँह कुछ लगा दे नहीं, खुद तुम देख नहीं सकते। हम बहुत कमज़ोर हैं। जिधर देखोगे बस अल्लाह की कुदरत फैली हुई है। उसकी तारीफ़ें करो, यकीनन वो तारीफ़ों के ही लायक है। तुम लोग कोई चीज़ खरीदते हो और उसकी तारीफ मांगते हो। तुम लोग कोई चीज़ बनाते हो और लोगों के सामने मनादी करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो कि मैंने बनाया। तो जिस रब ने सब कुछ बनाया, क्या वो तारीफ़ों के लायक नहीं? तुम्हें अपनी तारीफ़ें अजीज़ हैं, क्या उसकी तारीफ़ अजीज़ नहीं जो हर तरह से तारीफ़ के ही लायक है? तो चलिए उस रब की तारीफ़ करें। बेशक तेरा और मेरा रब तारीफ़ों के लायक है, जिसने ज़मीन को बिछौना बनाया, आसमां को हमारे लिए छत बनाया, जो हमें खिलाता पिलाता सुलाता उठाता धड़काता दिखाता है। तो तारीफ़ें करो उसकी, उसका निज़ाम देखो और कहो मौला ए अल्लाह तू ही तारीफ़ों के लायक है। तो गवाही दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह 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 सबसे बड़ा है। ये हमारा ईमान है, ये हमारी ताकत है। दोस्तों तुम जानते हो ये वही अल्लाह अकबर का नारा है जिसकी खातिर मुसलमानों ने अपनी गर्दनें कटाने से गुरेज न किया, अपने सीनों पे गोली खाने से गुरेज न किया। अल्लाह सबसे बड़ा है, यही गवाही देनी है। वाकई वो बहुत बड़ा है, हम चाहकर भी उसको अपने तसव्वुर में नहीं उतार सकते, हम निगाह में नहीं उतार सकते। वो बहुत बड़ा है। तो गवाही दीजिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जब तुम अल्लाह अकबर कहोगे उधर वो जन्नत में तुम्हारे दर्जे बड़े कर देगा। तो गवाही दीजिए अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह मैंने माबूद इबादत के लायक, समद मैंने बेनियाज, उससे जो मांगोगे अता करता है। ये ज़िक्र रिज़्क़ बढ़ा देता है, पैसे में दौलत में इजाफा भी करता है, ये रब का इनाम है। तो चलिए पुकारिए अल्लाह हुस्समद 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 जिंदा एक कायम रहने वाले, हमारा ईमान है कि ये जिक्र ज़िंदगी देता, ज़िंदगी की हिफाजत करता है। या हय्यू या कय्यूम विर्द करने से रिज़्क़ भी बढ़ता है, बीमारियां टाल दी जाती हैं, ख़तरात टाल दी जाते हैं। कुछ जब हम कहते हैं ना या हय्यू ए जिंदा, जब तुम जिंदा को पुकारते हो तो अल्लाह ज़िंदगी अता करता है। और जब तुम कहते हो या कय्यूम एक कायम रखने वाले, तो अल्लाह फिर से कायम भी रखता है। चलिए मोहब्बत से पुकारिए या हय्य या कय्यूम 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 या
ہمارا ایمان ہے کہ اس ذکر میں جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ بہت بڑا رحمان ہے، بہت بڑا رحیم ہے۔ تو چلیے اسی سے مانگو، سب کی مرادیں وہی پوری کرتا ہے، سب پہ رحم بھی وہی کرتا ہے۔ تو مانگیے یا رحمان ہو یا رحیم، 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 یا رحمان ہو یا رحیم۔ جلالی والاکرام یا ذل 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 جلالی والإكرام يا ذا الجلال 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 والإكرام يا ذا آج کی پنڈال کا آخری ذکر، اس کے بعد درود پاک ہوگا، سلام اور دعائے خیر ہو جائے گی۔ حضرت گرامی قدر، یہ ورد بڑی شانوں والا ہے، یہ ورد بڑی برکتوں والا ہے۔ تبلیغی جماعتوں کی زبانوں پہ کیا، امام مساجد کی زبانوں پہ کیا، پیر و مرشدوں کی زبانوں پہ، مریدوں کی زبانوں پہ رہتا ہے، کیونکہ یہ تمام صفاتی ناموں کا سردار ذکر ہے، تمہارے میرے رب کا ذاتی ذکر ہے۔ یہ ایسا نام مبارک ہے جس کی برکت سے زمین کی تہوں کے سمندر بنے، تمام عرش بنے، ہوائیں بنی، فضائیں بنی، چاند بنا، سورج بنا، ستارے بنے، ارے زمین کا ذرہ ذرہ بنا،
समंदर का कतरा कतरा बना, आदम के लहू का कतरा कतरा बना, तमाम जिन्नात बने, तमाम फरिश्ते बने, तमाम नबी बने, सुहाबा की शानें बनी, पंजतन का घराना बना, शहदाए करबला की अजमतें बनी, अरे तमाम औलिया कराम की शानें बनी। ये ऐसे रब का जिक्र होने लगा है, ऐसे रब का जिक्र होने लगा है कि जिसके नाम मुबारक के सदके खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह। ये जिक्र फजीलत वाला है। इसी का नाम है अल्लाह हू। अल्लाह मैंने माबूद, हू मैंने वो। आपने गवाही देनी है कि माबूद है तो इबादत के लायक ज़ात है, तो वो अर्श पे बैठा रब है जो हर जगह अपनी ताकत के साथ मौजूद है। तो उस विर्द का विर्द करना है, कोई लब खामोश रहे तो पुकारना है कुछ इस तरह के जिस तरह ज़मीं बोले, अर्श बोले, फरश बोले, कमर बोले, शमस बोले, बकर बोले, उमर बोले, उस्मान बोले, अली बोले, हसन बोले, हुसैन बोले, मोहम्मद बोले, सय्यदिना मुहम्मदिन हक़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन हक़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन हक़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन सय्यदिना मुहम्मदिन सय्यदिना मुहम्मदिन सय्यदिना मुहम्मदिन सय्यदिना मुहम्मदिन 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 मेरे
आका मोहम्मदिन तेरे आका मोहम्मदिन शजर बोले मोहम्मदिन कमर बोले मोहम्मदिन कमर तोड़े मोहम्मदिन कमर जोड़े मोहम्मदिन शमस बोले मोहम्मदिन शमस साए मोहम्मदिन शमस छाए मोहम्मदिन अरश बोले 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 मोहम्मदिन अल्लाह 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 बोले मोहम्मदिन 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना जिस मोहब्बत के साथ हाजरीन ने नाजरीन ने अल्लाह का जिक्र समात किया तो साथ पढ़ा पूरी महफिल समात की। अल्लाह पाक आपका और मेरा पढ़ना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। अगर पूरी महफिल में शुरू से आखिर तक कहीं शेर ज़बर पेश शद मद अल्फाज बयान करने में बात करने में कहीं कोई भूल चुका हो गई हो तो मैं अपने मालिक मुख्तार से माफ़ी का तलबगार हूँ कि ख़ताओं को मुआफ़ फरमाए और महफिल को उस तरह कबूल फरमाए जिस तरह उसकी बारगाह में अल्फाज को की मकबूलियत है। मेरे परवरदिगार अगर कहीं भूल चुका हुई तो माफ़ी के तलबगार है, मुआफ़ फरमा। उसकी बरकतों से हमारे दामनों को अपने रहमतों के जलवों से भर दे। तो चलिए अदब के साथ सलाम कर दिए खैर हो जाए। सुभान तेरे मुस्तफा ते जाके सलाम
والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد والہ وصحابہ وسلم. اللہ اللہ اللہ. اے زمین و آسماں کے مالک، اے ہر عرش کو کیا خوب سجانے والے، اے زمین کی تہ میں سمندر چلانے والے، اے دن کو رات اور رات کو دن بنانے والے، اے بند پتھروں میں کیڑوں کو رزق پہنچانے والے، اے لفظ کن بول کر جہان پر جہاں بنا دینے والے، اے دعا کرنے سے پہلے ہی سن لینے والے. ہم سب بیکاری تیری بارگاہ میں عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ہم سب کے یہ عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا الہی، آج کس بابرکت محفل میں قرآن کی تلاوت کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مقبول پیش کی گئی. یا اللہ تیرا عظمتوں والا، برکتوں والا، شان و شوکت والا ذکر عظیم کیا گیا، آخر میں درود اور سلام پڑھا گیا، اور نقابت میں تیرے اور تیرے محبوب کی عظمتوں کو بلند کیا گیا. میرے پروردگار ساری کی ساری پڑھائی کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پڑھنے والوں سے، سننے والوں سے کہیں کوئی بھول جو خطا ہو گئی ہو تو معافی کے طلبگار ہیں، معاف فرما. اللہ اس کی جس طرح اس کو تیری بارگاہ میں مقبولیت ہے اس طرح یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے یا اللہ ہم اس کا جملہ ثواب سونے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتاً، توفتاً، عقیدتاً، احتراماً سب مل کر پیش کرتے ہیں. پیش کرنا قبول و مقبول فرما. یا الہی اپنی رحمتوں کے صدقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں صدقے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کربلا، پنجتن کی بارگاہ میں تمام بزرگان دین، کتب، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، کلندر حضرات، نیکوکاروں کی زوجاؤں کی بارگاہ میں، شہداء کی بارگاہ میں، حضرت امام علی شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، میرے پیر و مرشد حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرما والے اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، سونے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سونے میٹھے پیارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، مولا مشکل کشا حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حسنین کریمین کی بارگاہ میں، 772 افراد کی بارگاہ میں، چاروں صحاب کی بارگاہ میں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تمام ببرکت محفل کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، پہنچا کر سبھی کے درجات اور مقامات میں عالی شان سے عالی شان اضافہ فرما. یا الہی سب کے در سے رحمتوں والا، برکتوں والا فیضان جاری و ساری فرما. ان کے فیض سے کل نیکوکار امت مسلمہ کو فیض یابی، اور تمام حاضرین محفل ناظرین پر یا اللہ، اور خصوصاً بخصوص محمد اشفاق پر، اس کے بیوی بچوں پر، گھر کے تمام افراد، رشتہ داروں پر، سبھی پر ان کا فیضان ہمیشہ کے لیے جاری و ساری فرما. یا الہی امت مسلمہ میں جتنے دنیا فانی جا چکے حاضرین محفل کے اگر عزیزوں کاروں رشتہ داروں میں سے یا اللہ ناظرین کے اگر کوئی گھر کے یا رشتہ داروں میں سے لوگ دنیا فانی جا چکے، میرے والد محترم حضرت سید شوکت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، میری والدہ سیدہ خاتون کی بارگاہ میں، یا اللہ میری زوجہ مرحومہ رضوانہ کی بارگاہ میں، جتنے عزیزوں کا دنیا فانی جا چکے ان سب کی بارگاہ میں، اور خصوصاً محمد اشفاق قلبی کے اگر کوئی رشتہ داروں میں جن کا دنیا فانی جا چکے ان سب کی بارگاہ میں، یا اللہ بھائی محمد شاہد کے والد کی بارگاہ میں آج کے اس تمام ببرکت محفل کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں. پہنچا کر سب کی قبروں میں حد نگاہ ٹھنڈک اور نور کے جلووں کو روشن کر دے. اللہ ان سب کی قبروں پر وہ فرشتے تعینات فرما دے جو روزانہ صبح اور شام انہیں جنت کا دیدار کرائیں. روز محشر کے دن سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اکٹھا فرما کر سب کا داخلہ جنت الفردوس میں فرمانا. یا الہی اپنی رحمتوں کے صدقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعاؤں کے صدقے، اپنے انعامات کے صدقے میرے پروردگار دعا ہے کہ بھائی محمد اشفاق کی جو کوشش سالانہ ان کی محفل پاک کی نیت کی، انہوں نے آج سیٹ اپ لگوا کر روزہ افطاری کا اہتمام کیا، ان کی اس نیک کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ان کی سالانہ اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اور میرے مولا دعا ہے کہ محمد اشفاق کی رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرما، اس کی جان کی حفاظت فرمائی، اس کو صحت والی سلامتی زندگی دی. یا پروردگار محمد اشفاق کی بیوی کو شفاء کل عطا فرما، ہر مرض ہر آفت و بلا سے محفوظ فرمائی، اس کے بچوں کو ہر آفت و بلا سے محفوظ فرمائی، ان کے بچوں کے نصیب کو اچھا فرمائی، اس گھرانے کو نور و نور فرمائی، ہر
خطرات آفات و بلیات سے انہیں محفوظ فرمائی، روز محشر کے دن انہیں اور ہم سب کو نور کی کرسیوں پہ بٹھا کر ہمارے درجوں میں بلندی عطا فرمائی۔ اے اللہ تو رحیم کریم عظیم ہے، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار پڑے ہیں، یا پروردگار تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ ہمارے جسموں میں اگر کوئی بیماریاں ہیں تو دور کر دے، اور آنے والی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری جان مال عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، یا الہی برسے روزگار کو روزی کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ ملازم پیشاؤں کی نوکری میں وسعت تنخواہیں باعث برکت بنا۔ یا اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں علم میں عقل میں شعور میں اضافہ فرما، بچوں کو بری صحبتوں میں بیٹھنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کو نیکوکاروں کی صحبتوں میں بٹھا، یا اللہ بچوں کو نیکوکار بنا، بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے شفقت اور محبت پیدا فرما۔ جن بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں تو جوڑے عرش بنانے والا ہے، ان کی زندگی میں نیک بر کو بھیج کر یا اللہ ان کی زندگی میں خوشیاں لے کر آ۔ یا اللہ ہم سب کو 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کثرت سے تیرا ذکر نبی کے ذکر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جانے انجانے میں ہم سے گناہ کبیرہ صغیرہ ہو گئے ہوں تو معافی کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہوں کی معافی فرما۔ اللہ میری عزت اور سلسلہ روح قلبی کی عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سلسلہ روح قلبی کو ترقی عطا فرما، نعت خانوں میں سلسلہ روح قلبی سے خاص محبت پیدا فرما۔ جتنے نعت خان حضرات آکے سلسلہ روح قلبی میں پڑھتے ہیں میرے مولا ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری جان مال عزتوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا پروردگار ہمارے محافظوں کی حفاظت فرما، جو شہید ہو گئے ان کے درجوں میں بلندی فرما۔ یا اللہ جو لوگ مختلف حادثات میں وفات پا گئے ان کی بخشش فرما، اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا الہی ہمیں حج بیت اللہ یا عمرہ کی سعادت سے نواز دیں۔ یا اللہ مجھے میرے بچوں کو سلامت والی صحت والی زندگی عطا فرما، ہر آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یہ قافلہ چلا رہے ہیں تیرے کرم سے اسی طرح میرے پروردگار چلتے رکھنے والا رکھنا۔ یا اللہ سب لوگوں کے دلوں میں سلسلہ روح قلبی سے خاص محبت پیدا فرما۔ اللہ تمام علماء دین کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ یا پروردگار تیرے محبوب کا نام روشن کرنے میں تمام علماء دین کا امام مساجد کا ہم تمام نوکر جو تیرے ہیں میرے مولا ہمارے اس معاملے میں مدد فرما، اسلام کی حفاظت فرما۔ بس مولا جب تک سب کے سب اس زمین پر رہیں تیرے نور کے صدقے چمکتے رہیں، جب دم واپسی ہو مرتے وقت تیرا مبارک کلمہ طیبہ نصیب ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پاک کلمے کی عظمت کے دعا ہے کہ بھائی محمد اشفاق قلبی کی اس نیک کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر یا اللہ اس کی رزق میں برکت دیں، اس کی تمام جائز دعائیں قبول و مقبول فرمائیں، آمین یا رب العرش کریم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العرش کریم۔